تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 106 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ گزشتہ 11 ہفتوں سے مسلسل اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مسلمانوں کے عقائد، نظریات اور ان کی سوچ کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتلائی گئی۔ انشاءاللہ آج بھی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مسلمانوں کے اندر میں پائے جانے والے غلط نظریات، غلط سوچ اور غلط عقیدے کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، زیادہ تر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک کرتے ہیں، اور شرک کا کیا نتیجہ ہے سب آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے اور نماز روزے بھی کرتا ہے، تو شرک کرنے کی وجہ سے جو وہ جانتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور یوں ایک مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے جہنم کے اندر میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو اپنے گریبان جھانکنا چاہیے، اپنے عقیدوں کو ٹٹولنا چاہیے، اپنی سوچ وچار کو درست رکھنی چاہیے، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کے معاملے میں ہماری جو بھی رہنمائی فرمائی ہے اس پر مکمل طور سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات کو خیال کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں ہم سے کوئی شرک ہو جائے اور جس کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائے۔ گزشتہ ہفتے آپ کو بتلایا گیا کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان صفاتی ناموں کو اپنے بزرگوں کے نام پہ رکھ لیا۔ مثال کے طور پہ بتلایا گیا آپ کو گزشتہ ہفتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ غریب نواز ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو دینے والے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں بھی آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو۔ تو سارے کے سارے لوگ اللہ کے در کے بھکاری ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حمید ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے ایک بزرگان دین جن کو معین الدین چشتی کہتے ہیں، ان کو یہ لقب دے دیا غریب نواز، یعنی وہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں۔ اب اتنا مشہور کر دیا گیا، اتنا فیمس کر دیا گیا کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور اپنی مانگی مرادیں ان سے مانگتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کتنے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور کتنے لوگوں کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اور آپ کو بتایا گیا کہ سارا کا سارا معاملہ جو چل رہا ہے یہ شیطانوں کے چکر ہے۔ شیطانوں کا ہاتھ اپنایا ہوا کنڈا ہے اور اسی کا یہ بچھایا ہوا جال ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہیں سے ہماری مراد پوری ہو رہی ہے، یہیں سے ہمارے مقصد میں کامیابی ہو رہی ہے۔ دیکھیے، جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان صفاتی نام کو، مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غوث ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فریادوں کو سننے والا ہے، یا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکل کشا ہے، یعنی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، یا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک صفاتی جو نام ہے وہ دستگیر ہے،
یعنی مصیبت اور پریشانی کے وقت میں ہاتھ کو تھامنے والا. تو یہ سارے کے جو سارے صفاتی نام آپ کے سامنے میں آ رہے ہیں، دراصل یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے. یہ فارسی لفظ ہے اور یہ صفاتی نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہیں. لیکن ان لوگوں نے، مسلمانوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو ان بزرگان دین کو دے رکھا. اسی سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. یعنی اس اللہ کو چھوڑ کر کے یہ تم لوگ جن کی بندگی کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو، وہ جو تم نے نام رکھا ہے، کچھ نام تم نے رکھ رکھے. اب ظاہر سی بات ہے، جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جس کو تم پکار رہے ہو، جس کو تم مصیبت اور پریشانی کے وقت میں پکار رہے ہو، ان کے تم نے کچھ نام بھی دے رکھے ہوں گے. تو جو تم نے نام دے رکھے بس یہ بس نام ہے، نام ہے، اس کے پیچھے کچھ صفات نہیں ہے، کچھ عمل دخل نہیں ہے. اور یہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ کر رکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی سند نازل نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل، تم نے گڑھا، تم نے مشکل کشا نام رکھا، تم نے غوث اعظم نام رکھا، تم نے دستگیر نام رکھا، تم نے گنج بخش نام رکھا، تم نے داتا نام رکھا. حالانکہ یہ سارے کے سارے صفاتی نام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے. لیکن تم لوگوں نے تم لوگ پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ان لوگوں کی، ان کو پکارتے ہو، لہذا تم لوگوں نے نام دے رکھا. اب مثال کے طور پہ مان لیجیے جیسے مشکل کشا. مشکل کشا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مشکل کشا کے معنی ہوتے ہیں کہ مصیبت یعنی مشکل کو دور کرنے والا. کن کو دیتے ہیں یہ لوگ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر ہفتے ہر جمعرات کو انہی کے نام سے فاتحہ بھی ہوتا ہے، مشکل کشا کے نام سے فاتحہ ہوتا ہے. ان کی یہاں مشکل کشا کا تصور کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. نعوذ باللہ من ذالک، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والے ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ اگر تم کو کوئی مصیبت اور پریشانی سے دوچار کر دے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہاری مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہاری مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہاری مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، تو تم نے مشکل کشا نام علی رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں دیا اور ان کے نام پہ فاتحہ کیوں ہوئی؟ ان کو تم کیوں سمجھتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو کسی اور مخلوق کو دینا، چاہے جتنے سے بڑا بزرگان دین کا ہو، چاہے کتنی بڑا سے بڑا اولیاء کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، تم نے اللہ کے صفاتی نام کو اس کو دے دیا ہے، اس شرک. آج بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لیکن مشکل کشا کے نام سے فاتحہ کروا رہے ہیں. وہ شرک کر رہے ہیں، ان کے سارے کیا اعمال برباد ہیں. اسی طریقے سے غوث اعظم بہت فیمس نام ہے، بہت مشہور نام ہے. آپ نکڑ میں، گلی کے نکڑ میں علماء کرام، علماء سود ہیں، ان کی زبان سے تقریر سنتے ہوں گے، غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، غوث اعظم کی دہائی دیتے ہیں، اور پتہ نہیں غوث اعظم کے کتنے مراتبے، ان کے کتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے، کتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. غوث اعظم کون ہے؟ کون ہے غوث اعظم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. غوث اعظم کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا فریاد کو سننے والا، مصیبت اور پریشانی میں مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ نحل، سورہ نمل میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے؟ جب تم بے قرار ہو جاتے ہو، جب تم بالکل پریشان ہو جاتے ہو، جب اس وقت تمہاری کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی تمہاری مدد کو نہیں آنے والا ہے، اب تم ہلاک اور برباد ہونے والے ہو، اب تم یہاں سے گزرنے والے ہو، تو ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں کون ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ اللہ ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے. اور مشرکین مکہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا نا کہ مشرکین مکہ جب یہ لوگ کسی سمندر میں سفر کر رہے ہوتے تھے، اور جب ان کی کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی تھیں، اور جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے میں دیکھتے تھے، تو سارے کے سارے معبودان باطلہ کو ایک سائڈ لگا دیا کرتے تھے
اور صرف اللہ کو پکارتے، جانتے تھے کہ آج ہماری مصیبت کو اور ہماری پریشانی کو سوائے اللہ کی کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور جب یہ لوگ خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے تو اللہ ان کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرتا تھا۔ تو کون ہے غوث اعظم؟ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت میں مصیبت کو دور کرنے والا؟ لہٰذا لوگوں نے کس کے نام دے رکھے؟ عبد القادر جیلانی کا نام دے رکھا ہے غوث اعظم۔ غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ غوث اعظم کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے، غوث اعظم کے نام کے مراقبے ہوتے ہیں، غوث اعظم کے نام کا نذر و نیاز چڑھایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ خرافات کرتے ہیں، شرک ہے یہ۔ لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایسے شرک کرتے ہیں جس کو جانتے نہیں۔ اس کے علاوہ دستگیر کا مطلب ہوتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت میں ہاتھ کو تھامنے والا، مصیبت اور پریشانی سے نکالنے والا۔ اب دستگیر کون ہے؟ دستگیر کا نام بھی انہوں نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر رکھا ہوا کہ یہ دستگیر ہے، یعنی مصیبت اور پریشانی کے وقت میں ہم کو مصیبت سے پریشانی سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے کہ جو تم کو مصیبت اور پریشانی کے وقت میں نجات دیتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کون ہے جو کو مصیبت اور پریشانی سے نکالتا ہے؟ اب دستگیر ان کا نام کیوں رکھا گیا؟ اب ان پہ ایک واقعہ لوگوں نے ڈھڑ کے رکھا ہوا تاکہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ ہاں واقعی میں یہ دستگیر ہیں۔ ایک طالب علم ہے، بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کسی وقت میں پڑھائی کر رہے تھے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس کر رہے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، بالکل لال ہو گیا ان کا چہرہ۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گریبان میں اندر داخل کر لیا اور اپنے سروں کو جھکا لیا۔ گریبان سے جب اپنے ہاتھ کو نکالا تو ان کا ہاتھ بھیگا ہوا تھا، ان کا ہاتھ بہت تر تھا۔ اب ہم لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا، حضرت کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو گریبان کے اندر میں داخل کر لیا ہے اور بالکل کھینچ رہے ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کسی مصیبت کسی رسی کو کھینچ رہے ہوں۔ ان کا چہرہ بالکل لال ہو چکا ہے، بالکل طاقت زور لگا رہے ہیں، اور جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو نکالا تو ان کا ہاتھ بالکل تر تھا، بھیگا ہوا تھا۔ معاملہ آیا گیا ہو گیا۔ 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر آئے، کچھ تاجر لوگ آئے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ملاقات کیا تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سوداگروں سے کہا کہ بھائی وہ واقعہ بیان کرو جو تمہارے ساتھ میں پیش آیا تھا 2 مہینہ پہلے۔ تو کہا ہاں واقعی میں وہ وقت تھا کہ ہم لوگ تجارت کر رہے تھے، ہم لوگ سفر کر رہے تھے سمندر کا ہم لوگ سفر کر رہے تھے تو اچانک ایک بہت بڑا طوفان آیا اور ہماری کشتیاں ہچکولے کھانے لگی، ہماری کشتی ڈگمگانے لگی، قریب تھا کہ ہماری کشتی ڈوب جاتی اور ہم لوگ سب کے سب ہلاک و برباد ہو جاتے۔ ہم نے وہیں سے نعرہ لگا یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شیئا للہ، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا المدد۔ ہم نے وہیں سے عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ سمندر کے اندر سے ایک ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ نے کشتی کو پکڑا کے سائڈ کنارے لگا دیا، ہم لوگ بچ کے آ گئے۔ اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور اس طرح کے واقعات بیان کر کے لوگوں میں اس طرح کا ان کی شبیہ بنا بنائی جاتی کہ دیکھو واقعی میں مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت میں ہاتھ کو تھامنے والا، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے دستگیر نام کے دیکھ کر رکھا ہوا ہے اور ان کے پیچھے میں یہ سارے کے سارے واقعات کو بیان، اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ محل نہیں ہے، موقع نہیں ہے کہ ہم ان سارے واقعات کو آپ کے سامنے میں بیان کیے جائیں۔ بس صرف بتلانا مقصود ہے کہ کس طریقے سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفاتی نام کو اپنی بزرگان دین کو دے رکھا ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، جیسا اللہ کا قدر کرنے کا حق تھا، جیسا اللہ کی عزت کرنے کا حق تھا، اللہ کی لوگوں نے قدر پہچانی نہیں، اللہ کی عزت و منزلت کو اللہ لوگوں نے نہیں پہچانا۔ اس طرح سے لوگ شرک کرتے۔ اس طریقے سے گنج بخش، پتہ نہیں کون گنج بخش ہے جن کا نام دے کے رکھا ہوا لوگوں نے۔ گنج بخش کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے ہیں۔ سارے خزانے کا مالک چاہے زمین کے اندر میں ہو چاہے آسمان کے اندر میں ہو، سارے خزانے کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں گنج بخش۔
تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے بخشنے والے ہیں، ان کے صفاتی نام کو کسی بزرگان دین کا نام کر کے رکھا ہوا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے نام ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو رکھ رکھے ہیں، اور ان کے پیچھے میں واقعات کو بھی لوگوں نے گڑھ رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے، لوگ ان کے پاس میں آتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی امید کے ساتھ میں آتے ہیں، جو امید اللہ سے لگانی چاہیے، جو امید اللہ سے لگانی چاہیے، ان بزرگان دین سے، ان مزارات سے جا کر کے امید لگاتے ہیں، اور اس طرح سے جا کر کے اپنے عاقبت کو برباد کرتے ہیں اور اپنے سارے اعمال کو برباد کرتے ہیں۔ اس چیز کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے لوگ جا کر کے مزاروں پہ چادر چڑھاتے ہیں۔ ابھی یہ واقعہ بھی عرس کا واقعہ چل رہا ہے، اجمیر شریف کا، اجمیر کا واقعہ چل رہا ہے، ان کا عرس کا موقع ہے۔ اب کہیں بہت لوگوں کی طرف سے وہ چادریں آ رہی ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی کا واقعہ بیان کیا، مسند احمد کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی میں سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا اور ایک آدمی جنت کے اندر میں چلا گیا۔ ایک آدمی جو جہنم میں گیا وہ بھی مکھی کی وجہ سے گیا، اور جو جنت میں گیا وہ بھی مکھی کی وجہ سے گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی والا واقعہ کیا ہے؟ 2 آدمی جنت اور جہنم میں مکھی کی وجہ سے کیوں چلا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی تھا، کسی قبیلے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اب اس قبیلے کے آدمی نے ان دونوں کو پکڑا اور ان دونوں میں سے ایک کو کہا کہ یہ جو ہے چڑھا دو، اب کچھ نذر و نیاز چڑھا دو بت کے نام پہ۔ اس آدمی نے کہا بھائی میرے ہمارے پاس میں تو کچھ نہیں۔ میرا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے تو کام کرو، مکھی تو ہے، مکھی پکڑو، اور مکھی پکڑ کے ہی کم از کم مکھی تو ان بتوں کے نام پہ چڑھا دو، ورنہ تم کو جانے دو، ورنہ جانے نہیں دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اس آدمی نے سوچا بھائی جان بچی لاکھوں بار، اگر جان بچ جائے گی تو بہت آگے نیک اعمال کریں گے، بہت سب کچھ ہو جائے گا، تھوڑا ہی سا معمولی چیز تو ہے۔ مکھی پکڑی اس نے اور مکھی پکڑ کر کے اس پہ چڑھا دیا، مجھ پہ چڑھا دیا، لوگوں نے ان کو جانے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ آدمی جہنم میں چلا گیا۔ واقعہ بہت ہی معمولی، ایک چھوٹی سی چیز کو اس نے بت کے نام پہ چڑھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنم کے اندر چلا گیا۔ دوسرے آدمی کو نے فرمایا تم کیوں بچے ہو، تم بھی چڑھا دو، میرے پاس میں تو کچھ نہیں، تم بھی تو مکھی چڑھا دو۔ میں مکھی کیا، میں مکھی کا پر کو بھی نہیں چڑھا سکتا، میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ نذر و نیاز نہیں کر سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دو، چاہے مجھے آپ قتل کر دو، چاہے مجھے آپ کسی میں مصیبت پریشانی میں گرفتار کر لو، لیکن میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی نذر و نیاز نہیں کروں گا، کسی پر بھی کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا، چاہے مکھی ہو چاہے مکھی کا پر ہی کیوں نہ۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ آدمی جنت کے اندر میں چلا گیا۔ تو اس طریقے سے 2 آدمی صرف مکھی چڑھانے کی وجہ سے جنت اور جہنم کے اندر میں جا رہے ہیں۔ لوگ آج بھی مزاروں پہ چادریں چڑھا رہے ہیں، مزاروں پہ پتہ نہیں کیا کیا نذر و نیاز چڑھا رہے ہیں، مزاروں پتہ نہیں آپ اپنے محلے کے مزاروں میں دیکھ لیجیے، آپ دور کو جانے کی دور کی بات ہے، دور مت جائیے، اپنے محلے میں دیکھ لیجیے لوگ کیسے سلام کرتے ہیں، لوگ کیسے جا کر کے مزاروں کے سامنے میں جھکتے ہیں، لوگ کیسے جا کر کے مزاروں پہ چادر چڑھاتے ہیں، لوگ کیسے جا کر کے کھانے کی چیزوں کو چڑھاتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ نماز پڑھ لیا، نماز پڑھ کر کے جا کر کے وہاں پہ مزار پہ حاضری دے رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں، یہ شرک کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے سارے اعمال برباد ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے 2 آدمی جنت اور جہنم میں چلا جاتا ہے صرف ایک معمولی چیز کو چڑھانے کی وجہ سے۔ اور پتہ نہیں ہم لوگ آج مسلمان کتنی بڑی بڑی چیزوں کو چڑھا دیتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ۔ اسی طریقے سے لوگ آج بھی، ہم مسلمان مزاروں کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل باادب، بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ میں کھڑے، ایسے کھڑے ہوتے جیسے ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کو باندھ کر کے ایک دم اطمینان سکون کے ساتھ میں۔ ذرہ برابر بھی حرکت کی، ادھر ادھر کیا تو ان بزرگان دین جو لیٹے ہوئے ہیں ان کی بےعزتی ہو جائے گی، ان کی بےعزتی ہو جائے گی۔ اب اطمینان اور سکون سے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے میں اس طرح سے ادب سے کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے۔ ادب اور عزت کے ساتھ میں کھڑے ہونے کا اگر حق کسی کے پاس ہے تو اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ کسی کے سامنے میں کھڑے ہونے کا حق نہیں۔ اگر آپ کھڑے ہوتے عزت احترام کے ساتھ میں ہاتھ باندھ کر کے تو صرف اللہ کے سامنے میں کھڑے ہوئیے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے مت کھڑے ہوئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے میں تصویر کی طرح بے حس و حرکت اور باادب کھڑے رہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ
जहन्नम के अंदर बना लें, वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना लें। लोग जा करके मज़ारों में बिल्कुल आराम से सुकून से खड़े होते हैं, हाथ बांध कर करके, तो उनको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना, उनके सारे के सारे अमाल बर्बाद हैं। तिरमिज़ी की सही दर्जे की रिवायत। इस तरीके से आज भी लोगों के यहाँ ये पाया जाता है कि लोग मज़ारात पे हाज़िरी देते हैं। जो बड़े बड़े मज़ारात हैं, जो मशहूर हैं, दूर दराज के रहे, जो साल में एक मरतबा बड़े एहतमाम के साथ में जाते, बड़े धाम के साथ में जाते, बाकायदा इसके लिए कव्वालियाँ बजती हैं, बाकायदा इसके लिए महीनों पहले इत्मीनान किया जाता है, और इसके लिए रास्ता को हमवार किया जाता है और बतलाया जाता है कि फला बाबा ने बुलाया है, उनका बुलावा आया है। लोग पैसे खर्च करते हैं, लोग पैसे को जमा करते हैं, पता नहीं किन किन तरीक़ों से, किन किन कैसा कैसा एहतमाम कर करके उनका रुख करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अजमेर का, या इसी तरीके से दिल्ली में जितने मज़ारात हैं उनका रुख करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की रिवायत है कि 3 जगहों के अलावा किसी और जगह जाना सवाब की नीयत से मुनासिब नहीं है। 3 जगह के अलावा सवाब की नीयत से किसी और जगह जाने का कस्द ना करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई भी आदमी सवाब की नीयत से सिर्फ 3 जगह के अलावा किसी और जगह जाने का इरादा ना करें। कौन? एक क्या है? मस्जिद हराम, दूसरा मस्जिद नबवी, और एक मस्जिद अक्सा। इन 3 जगहों के अलावा किसी और जगह जाना सवाब की नीयत से ये शिर्क है। कोई आदमी अगर किसी बुज़ुर्गान दीन जो बहुत दूर दराज का है वहां पे जाता है सवाब की नीयत से, तो वो शिर्क करते हैं। आज भी लोग ये शिर्क कर रहे हैं, आज भी लोग करते हैं। अगर दूर दराज का मामला है तो महीने में जाते या साल में जाते, लेकिन अगर आपके मोहल्ले का मामला है या किसी थोड़ा नज़दीक का मामला है तो साल भर में 6 महीने में या 2 महीने में तो चल ही जाते हैं। या कम से कम हफ्ता के दिन, जुमरात के दिन तो जाना कंपलसरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। सैयद बाबा के मज़ार पे जा रहे हैं, इस बाबा के मज़ार पे जा रहे हैं, इस बाबा के मज़ार पे जा रहे हैं, आज जुमरात का दिन है, जुमरात का दिन तो बिल्कुल जाना ज़रूरी है। आप जा करके देख लीजिए, अपने मोहल्ले के मज़ारात पे जा करके देख लीजिए, जुमरात के दिन में काफ़ी भीड़ होती है, औरतें होती हैं, मर्द होते हैं, बच्चे होते हैं, और जो मजावर बना बैठा रहता है वो भी, उनका तो आज चांदी हो जाती है, उनका तो बड़ी अच्छी कमाई होने लगती है जुमरात के दिन में। देख लीजिए जा करके अपने मोहल्ले में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी कब्र पर बैठने से ये बेहतर है कि आदमी आग के अंगारे पर बैठ जाए जो उसके कपड़े और खाल तक जला डाले, कपड़े और खाल तक जला डाले। यानी एक आदमी जो कब्र पर जाता है, कब्र पर जा करके बैठता है, वहाँ पे लौ लगाता है, तो गोया कि वो अपने कपड़े को, अपने एक आग के अंगारे पे बैठा हुआ है, अपने कपड़े और अपने खाल तक को जला रहा है वो। तो इतना बड़ा गुनाह है जो आदमी इन 3 जगहों के अलावा किसी और जगह का कस्द करता है। खास करके औरतें हमारी जो आज तक हमारी माएँ बहनी हैं जो जा करके मज़ारात पे भीड़ लगाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब चीज़ों से मना फरमाया है, ये सारी की सारी चीज़ें शिर्क है। इसी तरीके से आखिरी एक और है कि आप अक्सर सुनते होंगे कि मुख्तार कुल। मुख्तार कुल का मतलब क्या? मुख्तार का मतलब सारा का सारा इख्तियार, सारा का सारा। मुख्तार कुल का मतलब सारी की सारी अथॉरिटी, सारा इख्तियार। कौन है मालिक? सारे इख्तियार का मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, कि हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चल सकता है, सारे इख्तियार सिर्फ अल्लाह का, उसके अलावा किसी का इख्तियार नहीं, किसी का इख्तियार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील अलैहि तस्लीम आते थे तो एक मरतबा हज़रत जिब्रील से पूछा कि जिब्रील आप आते हो थोड़ा सा और ज़्यादा आया करो ना, बहुत कम आते हो, और ज़्यादा और आया करो, लंबे लंबे गैप के बाद में आते हो, और ज़्यादा आया करो मेरे पास। हज़रत जिब्रील अलैहि तस्लीम ने फरमाया कि जिब्रील, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारा मामला नहीं है, ये अल्लाह हुक्म देता है, हम अल्लाह के हुक्म के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, ये सारा इख्तियार अल्लाह सुब्हानहु व तआला को। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हम तुम्हारे रब की हुक्म के बगैर नहीं आते, और जो कुछ हमारे आगे पीछे और जो उसके दरमियान है सारा का सारा मालिक वही है। सारा का सारा इख्तियार अगर किसी का है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला। हमने किसको दे रखा है मुख्तार कुल? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के रखा है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, के मुख्तार कुल हैं, जो चाहे करे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जो चाहे करे। ये अल्लाह ताला कुछ नहीं है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहे करे, अल्लाह जो चाहे करे, तो कुछ तो उसका मामला कुछ नहीं। तो मुख्तार कुल हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के रखा हुआ है। ये इस तरीके से लोग शिर्क करते हैं।
آج بھی سارا کاروبار سارا دھندا ہمارے مسلم سماج میں مسلم سوسائٹی میں چل رہا ہے. علماء کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور ڈکار کر کے اس طرح سب غلط واقعات کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لوگ جانے انجانے میں اپنے عاقبت کو برباد کر رہے ہیں, اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں. سارا کا سارا معاملہ چل رہا ہے. نمازیں بھی ہو رہی ہیں, روزے بھی ہو رہے ہیں, زکوٰۃ بھی معاملہ چل رہا ہے. پھر نماز لوگ مر بھی جاتے ہیں, نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی ہے, پھر جنازے پھر فاتحہ بھی پڑھائی جاتی ہے, پھر دعائیں بھی کی جاتی ہیں, پھر نذر و نیاز بھی ہوتا ہے, پھر قرآن خوانی بھی کی ہوتی. سارا کا سارا معاملہ چلتا ہے. کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز کوئی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. کم از کم اللہ کے واسطے قرآن کریم کا مطالعہ کریں. قرآن پوری کی پوری توحید ہے. قرآن میں ان ساری چیزوں کا آپ کی رہنمائی کی گئی ہے کہ شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے, خرافات کیا ہے, توحید کیا ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور پھر باہر جا کے کسی مدد طلب کرتا ہے, یا عبد القادر شیئا للہ, اے عبد القادر اللہ کے واسطے کچھ دیجیے. یا عبد القادر شیئا المدد, اے عبد القادر اللہ کے نام پہ کچھ مدد کیجیے. جب اللہ سے آپ نے کھڑا, اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, تو پھر غیر اللہ سے جا کے مدد کیوں طلب کرتا ہے, کیوں جا کے مدد طلب کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارے واقعات لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خاص کر کے اپنے عقائد, اپنے نظریات کو سمجھنے کی, سوچنے کی ضرورت ہے اور ٹٹولنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جانے انجانے میں شرک کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے خطبے میں اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں جو مسلمانوں کے اندر میں پائی جاتی ہیں, ان ساری چیزوں کی رہنمائی کی جائے گی. ہم بس اتنا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو درست کر لیں, اپنے نظریات کو درست کر لیں, اپنی سوچ کو درست کر لیں, اور کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں ملاقات کریں تو ایسے ملاقات کریں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. بالکل توحید پرست, بالکل موحد ہو کر کے جیسا اللہ نے بھیجا ہمیں دنیا کے اندر میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو غلط سوچ, غلط نظریات اور غلط عقیدے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرض دار ہیں انہیں اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما, ہمارے اسلامی مدارس اور اسلامی شاعر کی حفاظت فرما, ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے تعلق سے پریشان ہیں العالمین تو ان سب کی مدد فرما. الہ العالمین جب تک ہم جیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.